بیت یہ ہے کہ ان کی طہارت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ اے اہل بیت، تم سے اللہ نے رجز کو دور فرمایا اور تمہیں خوب طہارت عطا فرمائی۔ اب حاضرین محترم، ہمارا جو زمانہ ہے یہ بھی ایک طرح سے دور جاہلیت ہے۔ کون سا دور ہے؟ بولیے اونچی آواز سے۔ سوشل میڈیا آپ دیکھ لیجئے، ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں رئیس بھائی کہ بندے کا دماغ کام نہیں کرتا کہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، اور شعور کا تو جنازہ نکل چکا ہے، عقل کا جنازہ نکل چکا ہے، اور ایسے ایسے لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں اب تو خطباء کے نام پر، ذاکرین کے نام پر، کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح یہ بات کہہ رہے ہیں، اور عوام قبول بھی کر رہی ہے۔ تو جیسی عوام ہوگی ویسے خطباء ہوں گے۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے تاکہ انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو، فتنہ نہ ہو، کہ جب ہم کہتے ہیں اہل بیت، کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو اس اہل بیت میں کون شامل ہے، یہ ایک بحث ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اہل بیت میں صرف مولا کائنات حضرت علی المرتضی، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ کتنی نفوس ہو گئی؟ بس یہ چار ہیں اہل بیت میں، بقیہ کوئی اہل بیت میں نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ ان کا موقف ہوگا، ان کا مقصد ہوگا، ان کا مسلک ہوگا۔ اہل سنت و جماعت میں اہل بیت میں اگر آپ ان چار کو شامل کریں تو حضرت سیدہ کائنات نبی کریم کی شہزادی ہے نا، تو بی بی رقیہ کس کی شہزادی ہے؟ حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کس کی شہزادی ہیں؟ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کس کی شہزادی ہیں؟ تو ان کو کیا آپ خارج کر دیں گے؟ اور اس سے بڑھ کر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکالنے کے لیے آپ کہیں گے صرف یہ چار اہل بیت ہیں، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اطہر سے جتنے بھی افراد ہیں وہ تمام کے تمام نبی کریم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کی وجہ بڑی واضح ہے نا۔ اب ہم کہتے ہیں میرے گھر والے، تو کیا بیوی کو نکال دیتے ہیں؟ کہا جائے بھی میرے گھر والے، تو بیوی کو کہیں گے گھر سے نکلو کیونکہ تم میری گھر والی نہیں ہو۔ گھر والوں میں سب سے پہلے بلکہ بیوی کا تو تعارف یہی ہوتا ہے کہ جی یہ کون ہے؟ میری گھر والی ہے، ٹھیک ہے، اسی سے پھر توالد و تناسل کا سلسلہ ہوا۔ تو ازواج رسول اہل بیت میں شامل ہیں۔ بیسیکلی اہل بیت کو آپ اسے یوں سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے بیت نسب، ایک ہوتا ہے بیت سکنا، اور ایک ہوتا ہے بیت ولد۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسبی سلسلہ ہے جس میں عبد المطلب کی تمام اولاد بنو ہاشم شامل ہے تو وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ بیت سکنا جو گھروں میں خواتین رہتی رہیں امہات المؤمنین ازواج رسول، وہ بیت سکنا ہیں، اور جو نبی کریم کی اولاد ہے وہ بیت ولد ہے۔ تو یہ تمام کے تمام اہل بیت میں شامل ہے۔ اور جب ہم فضیلت اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو ہم ان تمام کے فضائل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اہل بیت میں ازواج رسول بھی شامل، بولیے اونچی آواز سے، شامل ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ان کو خارج نہیں کیا جاتا۔ اب جو اہل بیت کی عظمت ہے، قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ میں فرمایا اللہ نے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ فرمایا کہ جب سور پھونک دیا جائے گا
تو فلا انصاب بینہم، جو لوگوں کا آپس میں نسب کا تعلق ہے، یعنی باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہے وہ نسب کا ہے، بھائی بھائی کا جو تعلق ہے وہ نسب کا ہے، ماں باپ سے جو تعلق ہے وہ نسب کا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، تو پھر لوگوں کے درمیان کوئی نسب باقی نہیں رہے گا۔ نسب کیا ہو جائے گا؟ وہ جس نسب پہ ہم فخر کرتے ہیں نا کہ میں عوان ہوں، میں تنولی ہوں، میں آرائی ہوں، اور مختلف جماعتیں ہمارے پاکستان میں، فلا انصابہ، اللہ فرماتا ہے لا انصابہ، کوئی نسب باقی نہیں رہے گا۔ اب یہ تھی عام لوگوں کے لیے حکم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل سبب ونسب منقطع الا سببی ونسبی، فرمایا قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے، سارے نسب ختم ہو جائیں گے، نسب کی وجہ سے کسی کی نجات نہیں ہوگی کہ جی یہ فلاں کا بیٹا ہے تو اس لیے اس کو نجات دے دی جائے، ہر نسب منقطع ہو جائے گا، وَسَبَبٌ، اور ہر سبب یعنی تعلق منقطع ہو جائے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں الا، مگر قیامت کے دن نسبی و سببی، میرا سبب بھی باقی رہے گا، میرا نسب بھی باقی رہے گا، میرا تعلق بھی باقی رہے گا اور میرا نسب بھی باقی رہے گا، وہ منقطع نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے پاس اور تو کوئی تعلق نہیں جو قیامت کے دن نجات بنائے، لیکن رسول اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ